والعصر ان الانسان لفی خسر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، عصر کہتے ہیں یہ خاص وقت کو، یا عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور شروع میں واو قسمیہ ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے مجھے زمانہ کی، یعنی کہ اللہ نے کائنات کو وجود عطا کیا اور یہ وقت، لمحات، زمانے اللہ نے ہی پیدا کیے، تو رب تعالیٰ اپنی شان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا میری اس قدرت کی، اس شان کی مجھے قسم ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی بیان کر رہا ہے قرآن پاک کے اندر جو بھی ہے، یہ خاص طور پہ ایمان والوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، مومن مسلمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو کہہ دے قرآن پاک کے اندر، تو ایمان والے کے تخیلات میں ذرا بھی شک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ رب تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتا، جو بات آگے کرنے والی ہے ویسے ہی کہہ دیتا، تو یقیناً ایمان والا اس کو فوراً تسلیم کرتا۔ قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ رب تعالیٰ ایک اہمیت اور وقت بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہر بات پر، اللہ کی ذات پر تم یقین رکھتے ہو، پھر بھی رب تعالیٰ تمہیں جو اگلی بات بتانے والا ہے اس سے پہلے قسم اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ تم الرٹ ہو جاؤ، تم مکمل طور پہ اس توجہ کر لو کہ آگے آنے والی بات کچھ بہت بڑی اہمیت رکھنے والی ہے تمہارے لیے۔ کیا بات ہے وہ؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بالکل خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آگے الگ اللہ استثناء آ گیا، کچھ لوگوں کو پھر خاص کر لیا۔ فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق پر چلتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کامیاب ترین وہی انسان ہے جس کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، پھر ہے نیک اعمال، پھر حق اور صبر، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ یہ چار چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، پوری کائنات کی ہر چیز موجود ہے، وہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ چار چیزیں بنیادی شرائط ہیں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ یہ میری اور آپ کی طبیعت ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں جو کامیاب، ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ سیاست میں رہنے والے لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ بس کامیاب وہی ہے جو جیت گیا، جو سیاست میں کامیاب ہو گیا، بس دنیا کا کامیاب ترین وہی انسان ہے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے۔ کتنی لوگ آئے سیاست میں، بڑے بڑے عہدوں پر، حاکم میں وقت گزرے، اس وقت ان کے قبروں کے نشان بھی شاید نہ ملیں۔ ان سے جا کے پوچھیں، ان کی قبر پر جا کے آواز دیں، انہیں پوچھیں بھئی بتاؤ کامیابی کی حقیقت کیا تھی۔ اب وہ حقیقی زندگی کی طرف چلے گئے، انہیں اب پتہ چلا کہ کامیابی، جو جن راہوں پر ہم چل رہے تھے، ہم نے سمجھا تھا کہ کامیابی یہ چیز ہے، ہم بہت بڑی غلطی پر تھے، ہم تو بالکل خسارے میں تھے۔ اسی طرح تجارت میں تاجر جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ تجارت کے اندر بڑا سے بڑا نفع حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، لیکن وہ بھی غلطی پہ۔ کتنی بڑے بڑے تاجر آئے، کتنی بڑے بڑے امیر ترین لوگ آئے تجارت میں، جنہوں نے بڑے نفع کمائے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کا مال و متال، ان کی پراپرٹی، ان کا بینک بیلنس ابھی تک یہاں موجود ہے، وہ نہیں ہے۔ ان کی قبروں پر جا کر آواز دیں، ان سے پوچھیں بتاؤ کامیابی اصل کیا ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی، اب ان کی حقیقت ان کے سامنے آئی، اب پتہ چلا کامیابی یہ نہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ اب کوئی
تعلیم میں ہے، پروفیسر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، ہر بندہ اسی کو ہی کامیابی، اپنی فیلڈ میں رہنے والا انسان آگے نکل جانا کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کامیابی وہی ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، بس اس کے علاوہ جو کہیں بھی ہے وہ خسارے میں ہے۔ ایک انسان ان چار چیزوں کو، ان کے اندر یہ چار چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ خصلتیں، ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، برائی سے ہمیشہ بچتا ہے، حق پر ہے، حق کی وصیت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کے دیے پر، آنے والی مصیبتوں پر، آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ جس حالت کا بھی ہے، وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ مفتی ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ کسی فیلڈ کا ہے، وہ کسی قوم کا ہے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ غریب ہے، وہ مزدور ہے، وہ بیمار ہے، وہ لاچار ہے، وہ مسافر ہے، وہ مقیم، کوئی بھی ہے، اگر یہ چار خصلتیں پائی جا رہی ہیں، خدا کی عزت کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کی کوئی بھی راہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ظاہراً دنیا کے اندر بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بڑی عزت دی جا رہی ہے، وہ عالم بھی ہے، محقق بھی ہے، مدقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ اس تجارت کے حوالے سے بھی بہت آگے ہے، وہ سیاست میں بھی بہت آگے ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا اور آخرت میں ناکام ہے وہ۔ لیکن ہمارے ہاں تصور کیا ہے کامیابی؟ یہی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو میں جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں آگے نکل گیا تو کامیاب ہو گیا۔ یہی سوچ، یہی فکر پچھلی قوموں کی تھی، اور انہوں نے کامیابی اسی چیز کو جو اپنی طبیعت میں تھا، اللہ سے نہ پوچھا، اسلام سے نہ پوچھا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کامیابی حقیقت ہے کیا، بس جو اپنی سوچ تھی، اپنی فکر تھی، اپنی طبیعت تھی کہ یہ کامیابی ہے، اسی راہوں پر چل پڑے، محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، حتیٰ کہ مر گئے، منزل تک نہ جا پہنچے، اور کامیابی بالکل ہی ناکام ہوئے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گئے۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، عزتیں پا جائیں، ہمیشہ کی ذلتوں سے محفوظ رہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، فرمایا میری قدرت کی، میری کاریگری کی قسم ہے، مجھے زمانہ کی قسم ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ پھر تخصیص کر دی، استثناء کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق پر چلتے ہیں، حق کی بات کر دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کے دیے پر شکوہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، کل عشاء کے بعد بلکہ رات لیٹ ایک ساتھی نے کال کی تو وہ حالات بتا رہا تھا، معاشرے والے سے ہر کوئی پریشان ہے، انہوں نے کہا حضرت نہیں بتا سکتے کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے علاقے کی بات، تو وہ ارد گرد علاقے کے لوگوں کے متعلق تبصرہ کر رہا تھا، بھئی یہ حالات اس طرح پریشان حال ہیں، اپنی ذات کے متعلق بھی۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اسلام کہتا ہے کہ جب بھی تم پریشان ہو جاؤ نا، کوئی تمہیں مرض لگ جائے اور دل و دماغ کے اندر اللہ کی ذات کے لیے شکوہ آنے لگے بھی، یار میں ان حالات میں آپ پہنچا، تو آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف توجہ کرنا، آپ کو ہزاروں ایسے نظر آئیں گے جو آپ سے بھی زیادہ بڑی خطرناک قسم کی مرض کے اندر مبتلا ہوں گے، تو آپ کو اطمینان ملے گا۔ اسی طرح معاشی حوالے سے آپ پریشان ہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے ہاں کئی گنا زیادہ غریب اور موجود ہوں گے، ان کی طرف دیکھ لیا کرو، آپ کو اطمینان ملے گا۔ تو جب میں نے اسے سمجھا، اس نے کہا حضرت واقعی اسی طرح ہے، ہمارے ارد گرد کئی گنا زیادہ ہم سے غریب ہیں۔ پھر میں نے ایک اور بات سمجھی، میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ زندگی کی ضروریات کو محض پورا کرو، جب ضروریات سے ہٹ کے خواہشات کی طرف جاتے ہیں نا، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خواہشات پوری ہوتی نہیں انسان جتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، جتنا امیر ترین ہو جائے، خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب خواہشات پوری نہیں ہوتی پھر انسان اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہے، رسوا محسوس کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پریشان کر رکھا ہے، خواہشات نے، ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں زندگی کی، تو اسے سمجھ لگی، اس نے کہا حضرت یہ تو حقیقت ہے، بھئی 3 ٹائم کا کھانا بھی کھا رہے ہیں ایزی ہو کے، گرمی سردیوں کا لباس بھی ہے، رہائش بھی اپنی موجود ہے، سب کچھ، سواری بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب بھی اگر شکوہ تو ہم پاگل ہیں، پھر مجبور کس وجہ سے؟ خواہشات نفس پوری نہیں ہو رہی، خواہشات اور بڑھتی جاتی ہے، انسان جتنا بڑا بن جائے، جتنا دولت آ جائے، خواہشات اور بڑھتی ہے، وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔
تو لہٰذا جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات سامنے ہیں تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، ہم سے کئی گنا زیادہ اور پریشان ہوں گے لوگ، اور پھر یہ دیکھیں کہ ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے نا، بالکل ہو رہی ہے۔ خواہشات نفس کی طرف جب جاتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جتنا بھی دولت ہے کچھ بھی ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، الحمدللہ، نیک اعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، کبھی کبھار خطائیں ہو جاتی ہیں اس پر توبہ استغفار کریں، حق بات پر ڈٹے رہیں، حق کی وصیت کرتے رہیں، اور اللہ کے دیے پر صبر کیا کریں۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے، اس پر صبر کیا کریں، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کریں۔ رب تعالی ہمیشہ انصاف کرتے، یاد رکھیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے اللہ کے انصاف پر اس وقت یقین ہوا کہ اللہ کس قدر منصف ہے، کتنا وہ انصاف کرتا ہے، کہ جب میں نے دنیا کے امیر ترین اور دنیا کے غریب ترین انسان کی قبر ایک جیسی دیکھی دونوں کی، یقین ہو گیا کہ رب تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہے یا کوئی چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہے، قبر کے اندر کوئی فرق نہیں، دفن ہوتے دونوں ایک طرح دفن کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا صبر یہ کامیابی کی ایک علامت ہے۔ جیسے بھی حالات آ جائے نا، شکوہ نہ لائیں، اللہ کا پھر بھی شکر ادا کریں، اور مین چیز یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کامیابی عطا کی، ایمان کی دولت نصیب کی، نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، حق بات پر بھی ہیں، اور تو صبر کا نور بھی ہمیں تو نے عطا کر رکھا ہے۔ بس یہ چار چیز اگر موجود ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم کامیاب ہیں۔ اگر سب کچھ ہے ظاہراً اور یہ چار چیزیں نہیں تو خدا کی قسم ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے، وہ اصول و ضوابط ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی بہترین گزارنے کے لیے ہمیں اللہ نے اصول عطا کیا، اور یہ ہمیں سمجھا رہا ہے اسلام قرآن۔ اس کی طرف ہم توجہ کریں، اللہ پاک ہم سب کو بہترین انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔